लौट आए आलिम, मुकम्मल लौट आए, और मत आजमाएं मुझे, टूट गई हूँ। ऐसा ना हो मिट जाऊं, फिर शिकायतें आपको ही होंगी। वो सिसकती घुटी घुटी आवाज में रो रही थी और आलिम उसके लबों से निकले एक एक लफ्ज को अजियत से सुन रहा था। जानता हूँ बुरा हूँ शहजादी, पर बता दो कैसे लौट आऊं कि तुम्हारी हर शिकायत खत्म हो जाए। उसके लबों पर उंगली रखते उसने दूसरे हाथ की हथेली से उसके गाल साफ किए, पर उसके हाथों को नहीं रोका जो उसे महसूस करते चेहरे पर घूमते बाल में आ रुके थे। दफातन उसकी आवाज पर साकित होती हुरुल ऐन को तो जैसे 100 वोल्ट का झटका लगा। आलिम, वो बेयकीनी से पुकारने लगी। आलिम ने लब भींच कर असियत से आंखें मींची। और उसकी सुनते ही वो फूट फूट कर रो रही थी। मेरा आलिम, मेरा शहजादा, मम्मा पापा देखिए वो लौट आया है। वो मुझे अकेला नहीं करके गया, वो मेरे लिए आ गया। आप आ गए ना आलिम, आ गए हैं ना? बताएं मम्मा पापा को, सबको बताएं आलिम कि आप आ गए हैं। वो घूमते दिमाग के साथ उसकी नाक, मुंह, आंखों, लबों को उंगलियों से महसूस करती उसके एक एक चेहरे के नक्श को छू कर देख रही थी, जबकि दिल कर रहा था धाड़े मारे, चीखे, चिल्लाए और सारा गुबार निकाल कर पागल हो जाए, मिट जाए उसकी बाहों में। उसे दिखाए कितने जख्म दिए हैं। बताऊंगा, सबको बताऊंगा, बस मेरा बच्चा। उसके हाथ पकड़कर उसके आंसू लबों से चुनता सीने में उसके कांपते वजूद को छुपाने लगा। अल्लाह, तुमने लौटा दिया मुझे मेरा आलिम। वो मेरे सामने बैठा है, मैं यकीन कर लूं, मेरे दो जहान के मालिक। उसके लबों से टूटे फूटे अल्फाज निकल रहे थे, जबकि उसके आंसू, उसकी नाक बरसती रही थी कि सिर आलिम पर आश्कार हुआ उसकी बहन के बाद कोई और वजूद भी उसे पागलों की तरह चाहता है। वो उसे देखता रहा, उसे चुप करवाना चाहता था, पर वो कहाँ चुप हो रही थी। पर उसके आंसू देखकर आज ऐसा लग रहा था जैसे खुद उसका वजूद सैर में जल रहा है। होंगी वो औरतें खुशनसीब जिन्हें पाने के लिए मर्द रोता है, पर यहाँ वो इस कदर खुशनसीब था जिसके लिए उस पाक जात की रहमत रो रही थी। मुस्कान, मीसनी, देखो आलिम आए हैं। वो पागलों की तरह अब भाग कर बेड से उतरती मुस्कान को बुलाने वाली थी, क्योंकि उसे भी मालूम था वो काफी याद करती होगी। ये अलग बात है वो किसी के सामने नहीं रोई, ना ही कमजोर पड़ी, पर वो भी दिल रखती थी, अपने रखती थी। वो चली गई अपने शौहर के साथ। मुस्कुराते आलिम ने उसकी बहती नाक को देखते उसके सामने अपना तवाना बाजू किया कि वो रास्ता बंद देखकर धड़कते दिल के साथ रुक गई और ना समझी से आलिम की आवाज की सिमत देखा। बुरहान के साथ? भारी आवाज में उसने सदमे से पूछा और आगे बढ़ते उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ते हुए नाक साफ की। वो निहाल हो गया उसकी इस अदा पर। हाँ, बुरहान के साथ। उसके बालों पर हाथ फेरते उसने सर पर लब रखे और जेब से रुमाल निकालकर उसके भीगे चेहरे से आंसू समेटे जो बंधी पट्टी का बंधन तोड़कर गाल पर गिर रहे थे, और वो अंदाजा लगा सकता था वो बेआवाज कितनी शिद्दत से रो रही है। और उसके पास बैठा उसे दिल का गुबार निकालने दे रहा था। दफातन उसकी नजर उसके सरापे पर मौजूद नाइटी पर पड़ी और उसे अपनी पसंद किए कपड़े याद आए। तुम्हें यहाँ आना था तो तुम्हें कपड़े भी साथ लाने चाहिए थे ना ऐन। उसके बिखरे बाल समेटते उसने चेहरा ऊपर करके अंगूठे से उसके गाल सहलाता हुआ बोला। वो उसका लम्स सालों बाद ऐसे होश में महसूस करती वहशत ज़दा सी हो रही थी। पता नहीं था, मुझे पता नहीं था आप इतने दूर हो जाएंगे। वो हिचकियां लेती अटक अटक कर बोली। आलिम उसका गाल थपथपाता हुआ उठा ही था कि ऐन को लगा उसका दिल फट जाएगा। नहीं नहीं आलिम, मत जाएं, अब मत जाएं मुझे छोड़कर। देखें, आपका बेटा भी है, मुझे बताएं, वो देख सकता है, उसकी आंखों में नूर है, वो मेरी तरह बेनूर तो नहीं। मुझे बताएं वो कैसा है। मुझ पर मेरा रब मेहरबान हुआ है, उसने मुझे अपने नूर से नवाजा है, अब आप मेहरबान हो जाएं। वो चीखती उसके हाथ, बाजू, शर्ट को जकड़ती उसे पूरा जकड़ने की कोशिश करने लगी। खौफजदा सी उसके फिर से ख्वाब बनने के तस्वुर में पागल हो रही थी। बस बस मेरा बच्चा, मैं आ गया, बस कहीं नहीं जा रहा, तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। उस साथ के सिवा ये दुनिया इतनी ताकत नहीं रखती कि हमें अलग कर सके मेरी शहजादी।
وہ اسے بہلاتا اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور جھک کر اسے نرمی سے چھوا، پر نہ وہ شرمائی نہ ہی جھجک کر پہلے کی طرح بوکھلائی سمٹی۔ عالم کو حقیقت میں تشویش ہونے لگی کہ اس نے آہستہ سے اس کے لرزتے وجود کو خود میں سمیٹ کر اسے سینے سے لگا دیا کہ حور العین سینے میں چھپ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مت جائیں نا عالم، کہیں مت جائیں، یہ دنیا بہت بری ہے۔ اس کے کالر کو مٹھی میں جھپٹتے وہ سسکی۔ یہ دنیا بری نہیں میری شہزادی، دنیا کے لوگ حیوان ہو رہے ہیں۔ کہیں نہیں جا رہا تمہارا عالم، اعتبار کر سکتی ہو۔ وہ بہت مان سے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتا ہوا بولا، پر اس کا دماغ کہاں اس کا ساتھ دے رہا تھا جو وہ یقین کر لے۔ عین خاموشی سے اس کے الفاظ کو سنتی دھڑکنوں پر سر ٹکا گئی۔ میں کیسے یقین کروں عالم؟ میرے یہاں کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ یہ دماغ ساتھ چھوڑ گیا ہے جیسے تم چھوڑ گئے، یہ دل اکیلا کر گیا جیسے تم کر گئے۔ حیوان ہیں عالم، میں کہتی تھی حیوان ہیں، وہ ہمیں الگ کر دیں گے، دیکھا آپ نے، الگ کر گئے۔ میرے عالم، میری بہن، میری تائی تایا، میری بی، عالم، سب کچھ تو مجھ سے چھین گیا۔ میں برباد ہو گئی عالم، میں ویران ہو گئی۔ میرے ماں باپ پہلے چھین لیے، اب تو سر پہ سایہ بھی چھین لیا۔ مجھے بتائیں عالم، آج بتا ہی دیں کہ مجھ اندھی لڑکی سے کون سی ایسی خطا ہو گئی، میں نے کون سی غلطی کر دی؟ مجھے بتا دیں عالم، تاکہ میں ناک رگڑ کر اس رب کے سامنے دامن پھیلاؤں کہ مجھے معاف کر دے اس خطا پر۔ مجھ سے اب کسی کو مت چھینے۔ کہاں غائب ہوا ہے میرا شہزادہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر میں سوتی تھی، جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خود کو محفوظ تصور کرتی تھی؟ اس شہزادے کو لوٹا دے، اس خواب اور فریب کی دنیا سے نکال لائے، مجھے حقیقت دکھائے۔ آپ جانتے ہیں دنیا ایمان لاتی ہے، وہ رحمان رحیم ہے، اپنے بندے کے مانگنے پر، ہاتھ پھیلانے پر دے دیتا ہے، رحمت برسا دیتا ہے۔ وہ مجھے بھی دے گا، مجھے معاف کر دے گا۔ ایک بار مجھے بتائیں، مجھے معافی دلوائیں عالم، میں مطلبی ہوں، مجھے کسی بھی طرح میرے عالم کو لوٹا دیں، اس کے بغیر نہیں جی سکتی، کیونکہ وہی ہے جو مجھ تک آتی سرد و گرم ہوا کو روکتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اللہ کے بعد میری غلطیاں معاف کرتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو مجھے جینا سکھاتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اللہ پاک کی ذات کی طرف سے دیا میرا سرپرست، سایہ، میرا مسیحا، میری چھت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھے، اسے اپنے دماغ کی توازن دکھاتی، روتی، ہچکیاں بھرتی، سسک کر کہتی، کبھی جھپٹتی تو کبھی اسے محسوس کرتی اپنے دل کا ہاتھ بتا رہی تھی، جسے سن کر عالم کا دل کیا اس دنیا کو ہی تہس تہس کر دے جس نے اس کی عین کو دڑپایا، اپنے اس وجود کو، اپنے نام کو مٹا دے جس نے اس کی شہزادی کو ہنسانے کھلکھلانے کی بجائے رلایا، توڑ کے ریزہ ریزہ کر دیا کہ وہ اس کی آغوش میں بکھرے سمندر کی طرح تھی، جیسے جس کو سمیٹنا ناممکن تھا۔ وہ سمندر بن کر بکھر گئی تھی، وہ بھڑکتی آگ کا شعلہ بنا، سرخ لہو آنکھوں سے اس کے درد کو محسوس کرتا اپنے وسیع سینے میں اسے سمیٹ رہا تھا۔ جتنا بکھرو گی اتنا میں تمہاری روح میں اتروں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے اس کے لبوں پر انگلی پھیر کر سرگوشیانہ بولا، تمہارا دماغ، تمہارا دل ساتھ نہیں دے رہا، کیونکہ اب یہ میرے پاس ہے۔ تم مجھ میں قید ہو چکی ہو شہزادی، تم قید عشق بن چکی ہو۔ اس قید میں جینے کا حق نہیں ہوتا، بس قیدی بنا جاتا ہے، عشق کا قیدی۔ تم بھی قیدی ہو گئی ہو میرے عشق کی۔ عین سے شروع عشق کی ذات ہوتی ہے میری شہزادی، سیراب عشق بن کر وہ منزل عشق کے قید بن جاتی ہے۔ صرف اس کے روح میں اترے عشق کا کاف جس تک پہنچ کوئی ہی خوش نصیب رکھتا ہے۔ میں نے جب ہاتھ اٹھائے تنہائیوں میں ہمیشہ مانگا اس رب سے کہ عین میری رہے، اس کے پاک دل پر بس میری بادشاہی ہو۔ میرے ہاتھ اٹھے صرف اس کے لیے، میں گڑ گڑایا صرف اس کے لیے، اور بے شک وہ صبر آزما کر دیتا ہے تو ہمارے مانگے ہوئے سے بڑھ کر دیتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ترجمہ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو سمندر کو ملا کر ایک بنایا ہے، اس نے تمہارے مانگنے پر تمہیں تمہارا عالم موت سے لوٹا کر دیا ہے، اور پھر بھی شکوہ کرتے ہیں ہمارے رب نے نعوذ باللہ دیا کیا ہے۔ میں مضبوط کیوں ہوں عین؟ کیونکہ میرے پیچھے، میرے پاس دو رحمتوں کی دعائیں ہیں
मेरी बहन, मेरी बीवी की दुआएं हैं। उनकी आंखों से गिरे आंसुओं के कतरे जर्रे की दुआएं हैं कि मेरा रब मुझे मेरी सात हैसियत से ज्यादा नहीं आजमाता। उसकी रहमतें मुझे दुआएं देती हैं। मुझ गुनाहगार पर उसकी ज़ात की बहुत रहमतें हैं कि उसकी राह में सर कलम करवा दूं, तब भी मैं उस ज़ात की एक रहमत का बदला नहीं चुका सकता। मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, उसने मुझे तुम्हें सौंपा, मुझे चुना तुम्हारी जिम्मेदारी देने के लिए। तो फिर कैसे जा सकता है तुम्हारा आलिम अपने रब की दी हुई जिम्मेदारी को झुठला कर, जिससे उसे इश्क है, उसके इश्क का कैदी है। वो आलिम जिसके लिए तुम अपने ये कीमती मोती बहा रही हो, वो पहले से ही तुम्हारी रूह में उतरा, तुम्हारे दिल पर सल्तनत करता, तुम्हें इश्क के कैद में घेरे हुए है। वो आलिम नहीं जा सकता जिसकी ज़ात ही ऐन से इश्क है, जिनकी मिसाल खुद इश्क दे। वो रूह कैसे जुदा हो जिन्हें रब मिला कर रखे। हमारे ऊपर हमारे रब की रहमत है, उस पर यकीन रखो। तुम्हारा आलिम तुम्हारा है, उसे लौट कर तुम्हारे पास ही आना है। कामिल यकीन रखो उस ज़ात ने मांगने पर तुम्हें तुम्हारे सब्र को आजमाते तुम्हारा आलिम, तुम्हारा सरताज, तुम्हारा इश्क लौटा दिया है। यकीन कर लो, आलिम ऐन का है, होगा, रहेगा और आ गया है। वो खामोश हुआ और गहरा सांस भरते उसकी सांसों को अपने सीने पर महसूस किया और नजरें उसके चेहरे पर टिकाईं। उसके चेहरे पर बंधी पट्टी को देखते वो मुस्कुराया। दिल गोया सजदे में रब के झुक गया। भीगे चेहरे को देखते अंदर में सिर्फ एक ही आवाज उठ रही थी, फबी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ऐन। कानों के पीछे बालों को अड़सते उसने उंगलियों के तरसे पोरों को उसके गालों पर फेरा और उनकी तड़प को सैराब किया, जो कि उसका पसंदीदा अमल था कि वो उसके गालों की नरमाहट को अपने दिल में महसूस करता था। तुम सो गई, फिर शिकवा करती हो ये ख्वाब और फरेब है। अपनी आगोश में अपने इश्क को देखते उसने सर ऊपर उठाकर सुर्ख भूरी आंखें मूंदते अपनी बीवी, अपने बेटे की सांसों से रची बसी फिजा में गहरा सांस खींचा और उनकी सांसों को अपने अंदर उतारते अपनी नम होती आंखों को झपका कि वो आंखें अपने मुकाम तक पहुंचकर सब कुछ पा गया जो वो चाहता था। उसके अंदर की आग ठंडी हो गई, जो हमेशा अपनी बहन बीवी को अजियत में देखकर भड़कती थी। उसके वजूद पर पड़े उन घावों में ठंडक आ गई जिन्हें देखते वो खुद को आग में महसूस करता था। आज वो मंजिल पाकर कामयाब ठहरा था, फातेह बनकर लौटा था। हाँ, उस पर, उसकी बीवी बहन पर आजमाइशें आईं, पर उसके रब ने उसके बने प्लान को तर्क करके अपने प्लान से उसके सब दुश्मनों को नीस्तो नाबूद करके उसे अपनी मंजिल लौटा दी, जिसके लिए वो अहवान बना घूमता था। बेशक वो जो करता है सब बेहतरी के लिए करता है। हो सकता था उसके प्लान से सब कुछ खो जाता, पर उसके रब ने उसे अपने तरीके से फातेह बनाया जो वो कभी नहीं भूल सकता था। इस दश्ते वहशत में फातेह बना जिसे रब ने दुनिया में सईद आलिम बना कर भेजा। सईद को याद था वो अजियत भरा लम्हा जब उसके सामने उसकी आजमाइश के आखिरी पलों में और सबसे दिल दहला देने वाले पलों में था। वो पल जब उसकी ऐन उससे दूर जा रही थी और उसका दूर जाना उसके लिए खुशी का बाइस था, पर वो असियत जो उसने महसूस की थी वो कैसे भूलता जब वो जिंदगी की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा उसे खुद से दूर जाते खामोशी से देखता रहा था। तब उन पलों में जाना था कि जब वहशत खुद पर सवार हो तो कैसा लगता है, जब बेबसी खुद पर आए तो कैसा लगता है, जब कोई अपना दूर हो जाए तो कैसा लगता है। तब उस पर आश्कार हुआ कि ऐन आलिम की मोहब्बत नहीं, उसका इश्क है। हाँ, उसका इश्क है। समिया आलिम, ऐन आलिम। उन्होंने उसे बताया। उसकी माँ से उसने जाना कि औरत क्या है, उसका रुतबा क्या है। वो तो सरापा इश्क है, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो या बीवी के। इश्क ज़ाते पाक है जो उसे हुआ था अपनी माँ, बहन और अब बीवी से। उसने असियत का हर रूप देखा था, दुनिया को हकीकत में घूमते देखा था, दश्ते वहशत में वजूद को लहूलुहान देखा था। सईद आलिम ने हकीकत में सईद को पार करके इश्क को जीता था। कितनी देर वो उसे ऐसे ही आगोश में लिए बैठा था, पर एक चुभन ये थी जो उसके दिल को आग की तरह जला रही थी कि उसकी ऐन पर इंतखाब किसी और का।
وہ اپنی محبت پر نظر کسی کی برداشت نہ کرے، اور اب کہاں اس کے ہوتے ہوئے بھی اس کے وجود پر ملبوسات کسی اور کے انتخاب کے ہوں۔ مزید ایک پل بھی وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایک دم ہی آگے بڑھتے اسے بیڈ پر ڈالا۔ عالم! حور العین پھر سے اسے دور جانے کی کوشش میں دیکھتی بوکھلا کر نیند کی وادیوں سے نکلتی اسے بازو سے جکڑ گئی۔ عالم نے حیرت سے اپنے بازو میں اس کی پکڑ، پھر اس کے ہراساں تاثرات کو دیکھا۔ تم سو رہی تھی؟ اس نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ حور العین نے فوراً سے سر ہلایا۔ جی۔ اس کے معصومیت سے سر ہلانے پر وہ مسکرا دیا۔ میرا دل کر رہا ہے یہیں بس رہ جاؤں جہاں تم اتنی فرما بردار ہو، اور نہ یہاں کتے کا بچہ ہے اور نہ ہی مٹی۔ ایک فتنہ ہے، اس کے لیے تمہارا عالم ہی کافی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا کہ اپنے بیبی کو یاد کرتے اس کے آنسو پھر سے پٹی کو بھگونے لگے۔ آپ نہ جائیں عالم، مجھے بیبی کی شادی کروانی تھی۔ میسنی نے پرومس کیا تھا وہ بیبی کی بیوی بھی لا کر دے گی جب آپ آ جائیں گے۔ وہ کھسک کر اس کے پاس آئی اور سسک کر بولتی، اس کے گرد اپنا ہی ساتھ ڈالنے کی کوشش کرتی، اس کی شرٹ پر پھر سے ناک رگڑا۔ وہ مسکرایا اپنی شرٹ پر جگہ جگہ دھبے دیکھ کر۔ پرومس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھ کر لب بھینچے اور انگلیاں اس کے بالوں میں چلائیں۔ وعدہ؟ مجھے اب انگلش آتی ہے اور یہ وعدہ والی فل آتی ہے۔ اب میں پڑھتے زیادہ تنگ نہیں کروں گی عالم۔ میسنی نے مجھے پڑھانا چاہا پر میں نے نہیں پڑھا کیونکہ مجھے صرف آپ پڑھا سکتے تھے۔ وہ غلط پڑھاتی ہے۔ وہ چلنے کو واک کہتی ہے۔ اب کہاں چے سے چلنا اور کہاں واو سے واک؟ کہیں دور تک بھی چے اور واو میچ ہوتے ہیں بھلا؟ جو ان کا مطلب بھی ایک ہو جائے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں نے نہیں پڑھنا، مجھے بس عالم ہی پڑھائیں گے۔ ہاتھ کی ہتھیلی سے گال صاف کرتی وہ بولی۔ بہت فخر والا کام کیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے میری جان، پر ایک غلطی کر گئی ہو تم۔ واپس اس کے پاس بیٹھتے اس نے محبت سے کہا۔ جہاں وہ آہستہ آہستہ اس کی موجودگی پر یقین رکھتی، اپنی دعاؤں کی قبولیت پر ایمان لا رہی تھی، وہیں عالم اپنی عین کو واپس پا کر اس کے یقین پر نہال تھا۔ کون سی؟ مسلسل رونے سے اس کی ہچکیاں بڑھ گئی تھیں کہ بات کرتے مشکل پیش آ رہی تھی۔ تمہیں اس نے غلط بتایا کہ پرومس کا مطلب وعدہ ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کو چوم کر اس نے کہا۔ نہیں عالم، مجھے پتا ہے اس کا مطلب پرومس ہی ہے۔ رومیو بھائی نے کہا تھا کہ پرومس وہ ضرور مجھ سے پھر ملیں گے اور فتنے کو واپس آ کر ڈھیر سارا پیار دیں گے۔ انہوں نے پرومس کیا تھا، یعنی وعدہ۔ وہ آہستگی سے اسے سمجھانے لگی تھی کہ شاید اس کا عالم انگلش بھول گیا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ رومیو نواب وہی ہے جو فقط چلگوسے سے بے وقوف بنانے چلا تھا۔ تمہیں یقین کس پر ہے یہاں؟ اس کے سنجیدہ لہجے پر وہ پزل سی ہو گئی کہ بوکھلائی اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی، کیونکہ اس کا یقین تو وہی تھا۔ میرے عالم پر؟ وہی میری زندگی، وہی میرا یقین کامل ہے۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنے لب عالم کے سینے پر رکھ کر اسے ششتر کر دیا۔ پھر میں بتاؤں گا، وہی سچ ہوگا نا؟ اس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ جی وہ تو ہے، پر عالم پرومس کو تو سب وعدہ ہی کہتے ہیں نا؟ وہ جھجک کر بولی۔ سعید ہنس پڑا۔ تم بھول گئی انگلش کے رولز؟ نہیں میں نہیں بھولی، میں کچھ بھی نہیں بھولی عالم۔ اس بار میں کچھ بھی نہیں بھلا سکی کیونکہ پچھلی بار میں خوف کی شکار ہو کر سب کچھ بھلا بیٹھی تھی، اپنے رب کو یاد نہیں کیا، اسی لیے سب کچھ بھول گئی تھی۔ پر اس بار میں نہیں بھولی کچھ بھی، کیونکہ میرے عالم نے مجھے آیت الکرسی پڑھائی تھی اور وہ مجھے یاد تھی، تو میں کیسے کچھ بھول سکتی تھی عالم؟ میں بیمار ہوئی تھی آپ کے دور جانے پر میرا علاج ہوا اور میسنی روز صبح رات کو مجھے قرآن پاک پڑھ کر سناتی تھی، پھر میں کیسے بھولتی کچھ؟ مجھے آپ کے ساتھ بتائے ایک ایک پل یاد ہے، میں بھول نہیں سکتی۔ تم سمجھدار ہو گئی ہو اب شہزادی، اس نے سمیٹ کر خود میں اس سے کہا اور سر پر گال ٹکا کر مسکرایا۔ مجھے امید ہے کہ اب تم نہ کتے سے کھیلو گی نہ ہی مٹی سے، کیونکہ اب تم ایک بچے کی ماں ہو، اس نے بابر کروایا۔ ہاں میں نہیں کھیلوں گی کیونکہ اب میں اچھی بیوی بنوں گی، اپنے ہاتھوں سے کھانا بناؤں گی، ہمارا روم سنواروں گی، آپ کے کپڑے دھوؤں گی، انہیں استری کروں گی، ہمارے بیٹے کو سنبھالوں گی۔ ویٹ اے منٹ، تم کیوں اسے سنبھالو گی؟
मैं मेड अरेंज करूंगा, वो संभालेगी, बल्कि एक नहीं उसके हर काम के लिए मुलाजमा रखूंगा। तुम मुलाजमा नहीं हो उसकी, हमारी बात करो। दफातन उसे टोक कर वो बेबी कॉट में सोए बेटे को देखता सख्ती से बोला। हुरुल ऐन हैरान रह गई कि उसके अपने बच्चे के लिए मेड क्यों आएगी। पर आलिम, हमारी बात। उसके निचले लब पर उंगली फेरते उसने मोहब्बत भरी सरजनिश से कहा। वो घबरा गई, कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं छोड़ न जाए। मैं आपके सारे काम करूंगी, आप सिर्फ अमचल नमकी बनाकर देंगे। बड़ाई आवाज में वो कहती, फूट फूट कर रो पड़ी, बाजू उसकी गर्दन में डालकर चेहरा वहीं छुपा दिया। अब मैं आपको नहीं कहूंगी कि मुझे जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना आलिम, मुझे आपके साथ रहना है हमेशा। मैं नहीं जाऊंगी कहीं भी, ना आपको जाने दूंगी। मैं अल्लाह को तंग करके आपको हासिल कर लूंगी। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी दुआएं सुनते हैं। मैं जब जब ज्यादा तकलीफ में होती हूँ, अकेली हो जाती हूँ दुनिया में, तो वो आपको भेज देते हैं। जैसे पहले आप आए थे मेरे बुलाने पर मेरी जिंदगी में, वैसे ही अब आ गए मेरे बुलाने पर मेरी जिंदगी में। बेशक अल्लाह तुमसे प्यार करता है और तुम्हारी सुनता भी है। अब रो नहीं, वरना उस कुत्ते को बाहर फेंक दूंगा। उसकी सारी सिसकियां सुनते आलिम ने गहरा सांस भरते कहा और उसकी नाजुक कमर के गिर्द दोनों बाजू डालकर बेड से उठा। मैं नहीं रोती। वो फौरन से मुस्कुराती अपने आंसुओं पर जब्त के पहरे बिठा गई। मुझसे जो इंग्लिश पढ़ोगी वो मेरे रूल्स अलग होंगे जो सिर्फ तुम पर लागू हैं, और तुम्हारा फर्ज है उन पर अमल करो। जैसे उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, इसका मतलब झूठ है, यानी कि वो नहीं आएगा तुमसे मिलने, क्योंकि मैं उन्हें तुम तक आने का मौका ही नहीं दूंगा। ब्रैकेट। उसके कहने पर हुरुल ऐन पहले तो शॉक्ड हुई, फिर झट से सर हिला दिया। शाबाश। उसे बाजुओं में भरकर वो बाहर से अपने बैग्स उठाने के लिए आगे बढ़ा। फिर वादे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? आलिम ने झुककर बैग्स उठाए, तब ऐन ने बौखलाकर उसकी गर्दन में बाजू डाले ही थे कि उसकी बौखलाहट में उसके लब आलिम की गाल से टकराए, जहां वो झींप गई और सिमट कर गर्दन में चेहरा छुपा दिया। वहीं आलिम के उनाबी लबों पर जानदार मुस्कुराहट बिखरी। वाना लव यू, उसने बैग्स उठाकर सीधे होते गंभीर लहजे में कहा। उसके अंदाज से जहां लबों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट बिखरी थी, लहजे के मायने खेजी पर वो सटपटा गई। वाना लव यू को वादा कहते हैं? इतना बड़ा और वादा इतना छोटा? वो सोचने के अंदाज में अपने सुर्ख लब बाईं तरफ सिकोड़ गई। जहां आलिम उसके अल्फाज पर ठिठक कर रुका, वहीं उसके चेहरे की तरफ देखते ही नजरें जब उसके लबों पर पड़ी तो मुस्कुराहट लबों पर बिखर गई। मैं भी यही चाहता हूँ। वो खुद पर जब्त खोकर बेसाख्ता ही झुका कि उसकी ख्वाहिश से वाकिफ ऐन खिलखिलाकर चेहरा मोड़ गई। आलिम, मैं वो पूछ रही हूँ कि वादा छोटा और आई वाना लव यू इतना बड़ा क्यों? उसकी नाक को अपने गाल पर महसूस करते वो झिझकी। आप क्या चाहते हैं आलिम? दोनों के जज्बात से अंदाजा लगा लो, अल्फाज की तादाद मत देखो। और मैं क्या चाहता हूँ? उसने बेड पर उसे बिठाया ही था कि हूट ने घबरा कर उसका हाथ पकड़ा। उसकी हर अदा, हर अंदाज में खौफ झलक रहा था कि वो अभी छोड़ न जाए। आलिम को बहुत तकलीफ हो रही थी उसे इस तरह देखकर कि कब वो यकीन करेगी कि उसका आलिम हमेशा उसके पास आ गया है। और आप क्या आई वाना लव यू मतलब वादा चाहते हैं? वह उसकी चौड़ी हथेली पर अपनी हथेली टिकाकर उंगलियों को उसकी उंगलियों से उलझाने लगी। वो खामोशी से देखने लगा जब उसने हाथ की पुश्त पर लब रखते वहां अपना लम्स छोड़कर उसके हाथ को अपने धक धक करते दिल पर रखा, जहां से वो अंदाजा लगा गया कि वो किस कदर खौफजदा है। शाबाश, मैं जो चाहता हूँ वो तुम्हें अब जिंदगी के आने वाले हर पल में बताऊंगा कि मैं क्या चाहता हूँ अपनी शहजादी से। वो उसके चेहरे पर झुका सरगोशियाना अंदाज में बोला और हुरुल ऐन अपने चेहरे पर उसकी दहकती सांसें महसूस करके पीछे खिसकने लगी थी कि बौखलाहट में अचानक उलझती बेड पर रखे हाथ फिसलने पर वो सीधी पीछे गिरी।
मुस्कुराते आलिम ने अपने हाथ में मौजूद उसके हाथ को देखते उसके चेहरे को देखा, जो लब दबाए अपनी सांसें भर रही थी। इन नजरों पर पर्दा क्यों लगाया है? उसके हाथ को अपने लबों से लगाते वो झुक आया उस पर, जिसे महसूस करके हुरुल ऐन ने अपनी उथल पुथल होती सांसें रोक दी। मुझे सिर्फ आपको देखना है, वो भराई आवाज में बोली। आप कहाँ चले गए थे? मुझे बहुत जरूरत थी उन लम्हात में जहाँ हर औरत को अपने शरीके हयात की जरूरत होती है। मैं चाहती थी जब हमारा बेटा दुनिया में आए तब हम मिलकर उसका वेलकम करें, पर आप नहीं थे मेरे पास, ना ही हमारे बेटे का मीसने के अलावा किसी ने भी वेलकम किया। उसके वेलकम के लिए बहुत से लोग अभी मौजूद हैं मेरी शहजादी, और बहुत बेताबी से आलिम के बेटे का इंतजार कर रहे हैं। पर एक बात तुम्हें बता दूं, उसने संजीदगी से कहते उसके बालों में उंगलियां उलझाकर उसका चेहरा आहिस्तगी से अपने सामने किया कि दोनों की नाक एक दूसरे से टकरा गई। जहां साल बाद उसकी अचानक मौजूदगी अचानक से आने पर वो सही से यकीन नहीं कर पा रही थी, ख्वाब और फरेब की कशमकश में थी, वहीं उसकी कुर्बत उसके हवास झंझोड़ कर रख गई। कौन सी? वो मध्यम सांस लेती सरगोशी से भी कम आवाज में बोली। जब मैं तुम्हारे पास तुम्हारे करीब हूं तो तुम मेरे अलावा किसी को अपने जिक्र में नहीं लाओगी, ना ही इस वक्त मैं इन लबों पर किसी का भी नाम बर्दाश्त करूंगा, फिर चाहे वो मेरा बेटा हो या बेटी। तुम्हारी जबान पर अगर किसी का नाम हो तो वो सिर्फ तुम्हारे आलिम का। सर्द आवाज में वो बोल रहा था कि हुरुल ऐन की हकीकत में सुट्टी गुम हो गई। बेबी का? उसने अटक कर कहा। उसके लबों को देखते उसकी बेवकूफ बात पर आलिम ने घूर कर उसके चेहरे को देखा। कौन सा बेबी? उसे तवक्को नहीं थी कि वो ऐसा कुछ पूछेगी। सिर्फ तो सिर्फ ही होता है, फिर बेबी कौन सा आ गया? हमारा बेबी? आलिम, आप हमारे बेबी को भूल गए? आप क्या क्या भूल गए? आप आए, आपने एक बार भी मुझसे आंखों का नहीं पूछा। आप आए अचानक और मुझे मनाया भी नहीं। आप आए, कब से मुझे रुला रहे हैं। आपने एक अमचल नमकी का चम्मच भी नहीं खिलाया। क्या करूं अब? मेरा आलिम बदल गया है, उसे हमारे बेबी का भी नहीं पता। मीसनी, वो उससे शिकायत करती फूट फूट कर रोने लगी कि हक्का पक्का आलिम एकदम सीधा हुआ कि वो झट उसके बाजुओं को थाम गई। वो उसके साथ लगकर फिर से रोने लगी। ऐन मेरी जान, उसे हकीकत में रोते देखकर आलिम की आंखें लहू होने लगी। उसे अंदर से तकलीफ होने लगी उसे रोते देखकर। हमारा बेबी मतलब फितना? मेरी शहजादी, तो मैं उससे मिल लूंगा ना, मैं उससे सुबह मिलूंगा, अभी वो सो रहा है। और मैं उसका चेहरा देखकर, वो कहता कहता रुक गया कि वो क्या बताता। उसका चेहरा देखकर उसके अंदर जेलस होने की फीलिंग्स आती हैं। उसकी मुस्कुराहट में वो नुमायां होते डिम्पल्स उसके शहजादी के उसे जला देते हैं। जब जब वो देखता है तो वो नमूना मुस्कुरा कर इसे मजीद झुलसा देता है। क्या हुआ आलिम? क्या हुआ हमारे बेटे के चेहरे को? ऐन का दिल जैसे बंद होने को आ गया। उसने रोना भूलकर आलिम के हाथ को थाम लिया। कुछ नहीं, बहुत खूबसूरत है और मासूम भी। उसे परेशान देखकर उसके बाल संवारते दिल पर पत्थर रखकर उसने बताया, पर झूठ बोलते उसके दिल पर बोझ आ गया और उसके तासुरात ऐसे थे गोया खुद पर जब्त के पहाड़ बिठाए हों कि उस फितने ने आते ही उसे झूठ बुलवा दिया। पर दूसरे ही पल वो बेखुद रह गया जब उसके लबों पर आसूदा मुस्कुराहट दिखी। आपको मालूम है, उसे जन्म देते मुझे सबसे बड़ा खौफ यही था कि ये मेरी तरह नूर के उजाले से महरूम ना हो। एक सदमा आपके पास ना होने पर मार रहा था, दूसरा यही था मैं बहुत अकेली थी आलिम। वो अजियत भरे गुजरे वक्त को याद करते हंस पड़ी। आप हकीकत है ना आलिम? वो दर्द कर्ब से बोली, लहजे में टूटे कांच की किरचियों जैसी अजियत थी, जैसे उसके अंदर कुछ चुभ रहा हो। आलिम ने खामोशी से उसके चेहरे को देखा और अपना हाथ बढ़ाकर उसके बालों में उलझाते एकदम ही खींचकर उसे अपने करीब किया और दूसरे ही पल उसे समझने का मौका दिए बगैर उस पर झुका था। अचानक इस अफ्ताब पर जहां नूरुल ऐन का दिमाग घूम गया, वहीं उसके शिद्दत भरे लम्स को महसूस करते उसकी बंद आंखों के पीछे तारे नाच गए।
وہ نڈھال سی ہوتی اس کی شدت میں اس کے کندھوں پر ہاتھ مارنے لگی، پر وہ نظر انداز کرتا اس کے لمس میں کھویا رہا۔ لمحہ بلمحہ اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسا تو اس کا عالم نہیں تھا، اس حد تک جنونی تو وہ نہیں تھا۔ کچھ نہ سوچتے جب وہ تڑپ اٹھی تو اس کی گردن میں اپنے ناخن چبھو دیے اور عالم اس کی بچکانہ حرکت پر مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ ہاں، میں حقیقت ہوں۔ آہستہ سے اسے آزاد کر کے وہ پیچھے ہوا۔ حور العین نے اپنا رکا ہوا سانس بحال کیا۔ وہ بڑی دلچسپی سے اس کا ایک ایک رنگ دیکھ رہا تھا۔ ہمارا بیبی، مطلب پپی۔ وہ غصے سے گرانے لگی تھی کہ اپنے بیٹے کی نیند کا خیال آیا تو گھٹی آواز میں بولی، ہمارا بیبی؟ عالم کے حواس جھنجھلا اٹھے۔ میں نے کتنی بار کہا ہے تم سے، وہ کتے کا بچہ ہے، تم بار بار اسے ہمارا بچہ کیوں بنا رہی ہو؟ وہ کتا ہے اور کتا ہے۔ خبردار اس کا ذکر بھی آئندہ میرے سامنے کیا، یا تو اس کتے کو آئندہ میرا بچہ کہا تو۔ اس کی تھوڑی کو پکڑے وہ سخت غصے سے بول رہا تھا، جبکہ اس کی ستم گیری پر جہاں رونے کے لیے اس کا لب پھیلا تھا، وہیں اپنے بیبی کو بار بار کتا کہنے پر اس کا دل بھاری ہو گیا۔ آپ بہت برے ہیں عالم، آپ نے ساری زندگی صرف مجھے تکلیف ہی دی ہے، کبھی ریسٹورنٹ کے پیپرز پر دھوکے سے نکاح، تو کبھی میری پسند پر پابندیاں لگانا، کبھی چھوڑ کر جانا تو کبھی ڈانٹنا۔ وہ پھر سے رونے لگی کہ عالم نے اسے دیکھتے گہرا سانس بھرا۔ میں آئی وانا لو یو کرتی ہوں، ساری باتیں آپ کی آپ ہی کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ مجھے تکلیف دیتے ہیں۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتی وہ بولی کہ اس کا جملہ سن کر عالم کہا لگا اٹھا، بتا دینا انہیں کہ میں نے ابھی کیا کیا تھا تمہارے ساتھ، شکایت لگانا اسے۔ وہ بول ہی رہا تھا کہ اس نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور شرم سے سرخ ہوتی وہ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور سائیڈ لیمپ آف کیا۔ حور العین اس کے ارادے بھانپ کر شرم سے مرنے جیسی ہو گئی کہ پڑپڑائی پر اس کے آگے کون سی مزاحمت کی طاقت رکھتی تھی۔ عین اس کے بالوں میں انگلیوں کو سہلاتے ہوئے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ میں جواب نہیں دے رہی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مار کر خفکی سے بولی۔ اب تو اس کی آنکھوں کا نور آ گیا ہے اور وہ اس سے کیسے نظریں چار کرے گی؟ دل کی نظروں سے تو وہ اسے دیکھتی تھی، پر اب آنکھوں سے تو پریشانی یہ بن گئی تھی۔ یہ ایک سنہرا پل ہوگا جب وہ اپنی ابتر ہوتی دھڑکنوں سے اپنی آنکھوں سے اپنے عالم کو دیکھے گی۔ وہ پل کیسا ہوگا جب دونوں کی نظریں چار ہوں گی؟ کہاں؟ اسے اٹھتے دیکھ کر عالم نے اس کے بالوں کو ہاتھ پر لپیٹا اور قریب کیا کہ وہ بے بسی سے وہیں ٹک گئی، پر اف بھی نہ بولی۔ یقین ہو گیا میں آ گیا ہوں؟ اس کے بالوں کو سائڈ کرتے اس نے کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرایا۔ جی میں وہ پانی پی لوں؟ ہم گھر چلیں؟ وہ لڑکھڑاتی زبان سے بولی، پر مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میں اپنی عین کے پاس ہوں، اسے محسوس کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم حقیقت ہو شہزادی؟ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور شرارت سے بولا، نہیں عالم، میں تو یہی ہوں نا آپ کے پاس۔ کچھ دیر پہلے کے انداز کو یاد کرتے وہ ایک دم بوکھلا کر اس سے دور ہوئی اور ننھے قطروں کو ماتھے سے صاف کیا، جبکہ اس کا اگلا قدم سوچتے ہی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے اور دل فل سپیڈ سے بھاگ رہا تھا، جیسے پسلیاں توڑ کر آج ہی باہر آ جائے گا۔ ویسے میں تمہیں بہت بہادر سمجھتا تھا، پر میری ساری ہی خوش فہمیاں۔ وہ کہتا لب بھینچ کر پاس ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھاتے دوسرے ہاتھ سے حور العین کے بازو کو جکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اپنی آغوش میں بھر لیا۔ کھلے بکھرے سیاہ آبشار کی طرح کے بال، آنکھوں پر بندھی بھیگی سفید پٹی، چھوٹی سی سرخ ناک، سرخ ہی کانپتے لب، پنک نائٹی میں موجود اس کا سراپا مدہوش کن تھا۔ میں حقیقت ہوں عالم، وہ بوکھلا کر جلدی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر کاٹ کر اسے دکھانے لگی۔ نہیں، میں حقیقت تب سمجھوں گا جب تم اسے ٹیسٹ کرو گی۔ اس نے اس کی کاٹی ہوئی جگہ پر اپنے لب رکھتے ہوئے سامنے رکھی ٹرے سے
انگلی بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگاتی۔ جہاں حیا بوکھلاہٹ سے وہ جھس ہوئی تھی، وہیں اپنے لبوں پر زبان پھیرتے وہ سن سی رہ گئی۔ بے ساختہ ہی بند آنکھوں کے گیلے کونوں سے آنسو لڑک کر پٹی میں جذب ہوا۔ کیا ہوا؟ اچھا نہیں لگا؟ اس کے چہرے کو اپنی طرف کرتے وہ اس سے پوچھنے لگا۔ اب حور العین کیا کہتی؟ وہ کس کس چیز کے لیے ترسی تھی؟ کیا کیا اسے بتاتی؟ ہاں، بری ہے بہت، آپ کو ابھی کوشش کرنی چاہیے، اس نے روتے مسکراتے کہتے پیالی سے انگلی بھر کر اپنے منہ میں ڈالنے ہی لگی تھی کہ اس کی تیز رفتاری کے باوجود بھی وہ بیچ میں ہی رک گئی۔ بری عادت، اس نے ٹوکا اور اپنا رومال نکال کر اس کی انگلی کو صاف کیا۔ حور العین منہ بناتی رہ گئی۔ خود کریں اچھی عادت، میں کروں تو بری عادت۔ میں بہت صفائی پسند ہوں، حور نے بھی جتانا ضروری سمجھا۔ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ونڈو کے باہر کچھ دیر پہلے کے دیکھے مٹی کے بنے چھوٹے چھوٹے گھر کو یاد کرتے وہ سر ہلا گیا۔ اس کے سر پر بوسہ دیتے لبوں سے چمچ لگایا۔ اب میں مٹی میں نہیں جاتی، اس نے منہ کھولتے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، اب تم میں کچھ مزید عادتیں آ گئی ہیں۔ ایک مثال جھوٹ کی ہی لے لو، اپنے ناخن ہی دیکھ لو، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا کیونکہ اسے برا لگا اس کا جھوٹ بولنا۔ جبکہ دوسرے چمچ کے لیے منہ کھولتی حور العین اس کی بات سن کر شرم سے پانی پانی ہو گئی، جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں بچے، حالانکہ جانتی تھی وہ اس کا عالم تھا۔ گزرا بھی وقت کیسے اس کی نظر سے کچھ چھپ سکتا ہے؟ وہ میں نے نہیں بنائے، میسنی نے بنائے ہیں، اس نے اپنا آپ صاف ہی رکھنا چاہا۔ جھوٹ مجھے پسند نہیں این۔ جی جانتی ہوں، وہ منہ بنا کر جتانے لگی۔ بس کچھ چمچ کھلا کر اس نے کہا۔ کیوں؟ مزے سے کھاتی اپنی خوش بختی پر ناز کرتی ہوں اور گھبرا کر اس کے چمچ والے ہاتھ کو پکڑ گئی۔ کیونکہ رات گزر رہی ہے اور یہ زیادہ اچھی نہیں تمہاری صحت کے لیے، اس نے کہتے کے ساتھ ہی ٹرے اٹھا کر ٹیبل پر رکھی۔ حور کے منہ میں جو سال بعد یہ ذائقہ آیا تھا وہ ٹھیک سے پیٹ بھی نہیں بھر سکی تھی کہ اس ظلم پر تڑپ اٹھی۔ عالم! وہ ابھی غصے سے مزید کچھ کہتی کہ عالم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر پیچھے تکیے پر ڈالا۔ ہمارا بیٹا، آپ اس سے تو بات کریں، اسے دیکھیں۔ وہ گڑبڑا کر اس کے تکیے پر ڈالنے سے ہراساں ہوتی ایک دم اٹھ بیٹھی۔ میں اسے دیکھ چکا ہوں، بلکہ اس سے باتیں بھی کر چکا ہوں، اس کی بوکھلائی حالت سے محسوس ہوتے اس نے کہا۔ وہ جان گیا تھا اس کا گریز، اس کی شرم۔ اوہ! اس نے گہرا سانس بھرتے اوہ کو کافی لمبا کھینچا اور سوچنے لگی کیا کرے، ورنہ اس کی قربت کو سوچتے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کیا ہوا؟ گھبرا رہی ہو؟ اس کی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر اس نے ذرا سا اپنی طرف کھینچتے کان میں گمبھیر آواز میں پوچھا۔ نہیں، مجھے پیاس لگی ہے نا، تو پانی پی کر آتی ہوں۔ اس نے ایک دم دائیں طرف سے بیڈ سے اترنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کی کہ وہیں لاک سی رہ گئی۔ اس کی سانس خشک ہو گئی جب سامنے اس کا مضبوط بازو دیوار کی طرح آ گیا اور بالوں کی لٹ اس کی انگلیوں میں الجھی رہی کہ اس کی گردن اس کی سمت ہی رک گئی۔ باہر ٹھنڈ ہے، میں تمہیں یہیں پانی دیتا ہوں۔ اس کے بالوں کی لٹ کو لبوں سے چھو کر وہ دور ہوا کہ خشک لبوں پر زبان پھیرتی حور العین فوراً سے بیڈ سے اتر کر کھڑی ہوئی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں جن کے سہارے وہ بامشکل کھڑی تھی، جبکہ اس نے جو پہنا ہوا لباس تھا جسے وہ نائٹی سمجھ رہی تھی، وہ گھیراؤ والا کرتا فراک اس کے پاؤں کے گرد قالین پر بکھر گیا۔ حور نے بوکھلا کر اپنے لباس پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، تب اسے احساس ہوا کہ وہ گھیردار فراک میں موجود ہے۔ اس کی لبوں پر خود بخود مسکراہٹ بکھر گئی اور اسے مسکراتے دیکھ کر عالم پانی کا گلاس بھر کر اس کے پاس لایا۔ دفعتاً وہ لرز گئی جب اس کی کمر میں بازو ڈال کر اس نے اپنی طرف کھینچا اور لبوں سے گلاس کا پانی لگا دیا۔ پیاس نہ ہوتے بھی وہ سارا پانی پی گئی۔ گلاس سائڈ پر رکھتے اس نے اس کی گردن میں دونوں ہاتھ ڈال کر پیچھے سے زور دیتے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اب؟ وہ جس طرح سے معصوم اسے چھوڑ کر گیا تھا، مسکان نے ویسی ہی اسے لوٹا دی تھی۔ وہی تو تھی اس کی عین، ہراساں، شرارتی، خوفزدہ، معصوم۔ میں وہ واش روم، اس کی سانسوں کو چہرے پر محسوس کرتی وہ بوکھلا کر پھڑپڑائی۔ جاؤ۔
عالم نے ہنکارا بھرا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے آزاد کیا۔ این کو جو لگ رہا تھا کہ اب اس کا ذرا سا لمس پا کر اس کا دھک دھک کرتا دل پھٹ جائے گا، عالم کی اجازت ملتے ہی وہ یوں اس کے سامنے سے ہٹی جیسے وہ اسے کھا جائے گا، اور اس کے انداز دیکھتے وہ مسلسل مسکرا رہا تھا جس سے وہ بالکل انجان تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی اس کے اس قدم سے وہ کافی ناراض ہوگا، اور واش روم میں کھڑی دیوار سے ٹیک لگائے وہ اسی فکر میں تھی کہ وہ کیوں اپنے عالم سے بھاگ رہی ہے۔ اگر وہ چلے گئے ناراض ہو کر؟ اس کے گرد خوفناک آواز میں جیسے سرگوشیاں گونجی۔ بند آنکھوں کے پیچھے وہ خود کو پھر سے روتے تڑپتے دیکھ کر زرد پڑ گئی۔ عالم؟ گھبراہٹ، خوف و ہراس میں ایک دم دروازہ کھول کر وہ باہر نکل کر اس کی سمت بھاگنا چاہتی تھی کہ گیردار فراک میں پاؤں الجھنے سے آہ کرتی منہ کے بل گرتی، دفاتن مضبوط سہارے نے اسے باہوں میں اس طرح سمیٹا جیسے وہ کانچ کی گڑیا ہو۔ جانے عالم، اس نے باہوں میں بھر کر اسے اوپر اٹھایا۔ آپ مجھے؟ اس کے الفاظ کی وحشت سے اندازہ لگاتے اس کے لبوں پر انگلی رکھتی۔ I want to spend every second of my life with you، تمہیں یاد ہے نا؟ کہا تھا۔ اس کے کان میں گمبھیر سرگوشی کرتے اس نے کہا، پر بارش تو نہیں ہو رہی۔ وہ اس کی دہکتی سانسوں پر خود پر ضبط کیے پڑی قسم آئی۔ میں برسا دیتا ہوں اپنی عین کے لیے۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ گھبرانے لگی۔ ہمارے بیٹے کا نام کیا رکھیں گے آپ؟ اس کی شرٹ کے بٹن سے چھیڑ چھاڑ کرتی وہ اسے باتیں کرنے پر اکسانے لگی۔ اتنا تو وہ بھی سمجھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ اس کی سپاٹ سرزنش کرتی آواز پر وہ لب بھینچ کر اس کے لمس پر سمٹ رہی تھی۔ میسنی ایسے کیسے چلی گئی عالم؟ مجھے بتایا بھی نہیں اس نے۔ اچانک اس کی بات یاد آتے بھرائی آواز میں کہتی وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کی کمر سے بازو ہٹا کر عالم نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ یہ پٹی تمہاری آنکھوں پر نہیں تمہارے لبوں پر ہونی چاہیے، غصے سے کہتے اس نے اس کی کمر میں مضبوط گرفت ڈال کر بیڈ پر گرتے اسے اپنے سینے پر گرایا۔ مجھے یاد کیا، دعائیں قبول ہو گئیں، میں واپس آ گیا، سب باتیں ہو گئیں، اب خاموشی سے خود کو میرے سپرد کر دو۔ گمبھیر بھاری لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی کہ وہ گہرے سانس بھرتی اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں بھینچے منہ چھپا گئی۔ جہاں سال بعد اس کی قربت پر سانسیں خشک ہو رہی تھیں، وہیں شرم سے جان نکل رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ادھم مچائے اس کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ آپ نے اس کہانی کا سیزن 2 نہیں سنایا؟ یہ آخری بہانہ تھا اس کے پاس۔ عالم نے اسے دیکھا۔ وہ سوچ رہا تھا وہ نہیں بدلی، پر وہ غلط ثابت ہو رہا تھا، وہ پہلے سے زیادہ چلاک ہو گئی تھی۔ میں تمہیں سیزن 10 سنانے والا ہوں، اسے ہضم کرو۔ اس نے سوچا نہیں تھا اتنے وقت بعد اسے یہ سننے کو ملے گا اپنی عین سے۔ نہیں، آپ مجھے سیزن 2 سنائیں۔ اور عالم، اس کے کتنے بچے ہوں گے اب؟ ایک دم سے وہ سیریس ہوتی سوالات پر اتر آئی، اور جہاں وہ آج اپنی تڑپ محبت اس پر لٹانا چاہتا تھا، اس کے پور پور کو خاص بنانا چاہتا تھا، اس کے سوالات سن کر لب بھینچے لیمپ آن کیا۔ وہ مر گئی، اسے کینسر تھا۔ اس کا شوہر اچانک آگ لگنے سے مر گیا بریکٹ دوزک۔ کافی تحمل سے وہ اٹھ کر بیٹھتے بولا، عالم، کب؟ ان کی تو شادی ہوئی تھی، میں سوچتی تھی ان کے پاس بھی ایک فتنہ ہوگا۔ ایک دم بھرائی آواز میں کہتی وہ رونے لگی، اور وہ کہاں اسے روتا دیکھ سکتا تھا۔ اپنے الفاظ پر لب بھینچ کر اس کا سر سینے سے لگایا۔ نہیں، وہ اس عذاب سے بچ گئے۔ بس روتے نہیں میری شہزادی، ان کی زندگی ہی اتنی تھی، شاباش، بہادر بنو۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ پچکارنے لگا، پر ہمیشہ کی حساس وہ جو پل پل سوچتی تھی کہ عالم نے جو سٹوری سنائی تھی، اب ان کے پاس بھی ایک چھوٹا بیٹا یا بیٹی ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے جن کا سیزن 2 ہوگا۔ پر اب ان کا انجام سن کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ نہیں عالم، وہ نہیں مر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، وہ ہچکی بھر کر بولی، اور وہ اس قدر رومانٹک ماحول پر آگ لپیٹ کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار کر بیٹھا تھا۔ مجھے اندازہ ہو رہا ہے وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کا سوچتے ہی رہ گیا۔ بس روتے نہیں، جو ہونا تھا ہو گیا، شاباش۔ اس کے بالوں پر لب رکھے اس نے بہلایا۔ اللہ، ہیرو جل گیا،
اور ہیروइन کو کینسر ہو گیا، اللہ پاک ان کی مغفرت کر دیں۔ عالم ہمیں دعا کرنی چاہیے ان کے لیے۔ اس نے روتے ہاتھ اٹھائے جنہیں پکڑ کر عالم نے اپنی گردن میں ڈال دیا اور اپنے بازو اس کی نازک سی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ بریکٹ، اللہ انہیں جنت میں کبھی جگہ نہ دے جنہوں نے میری بیوی کے دماغ میں کھلبلی مچائی ہے۔ یہ کہتے وہ اس پر جھکنے لگا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، آپ بھی آ کر سو جائیں، اور پلیز دوسری کہانی مجھے صبح ضرور سنائیے گا، اور ہم چلیں یہاں سے، مجھے سب کی یاد آتی ہے۔ وہ بات مکمل کرتی عالم کے بال سوار کر ماتھے پر لب رکھ کر اسے مبہوت کرتی کسمسا کر اس کی گرفت سے نکلی اور اپنی جگہ پر لیٹ کر اپنے کمبل کو کھینچ کر خود پر ڈال گئی اور ایسی بن گئی جیسے بہت گہری نیند میں ہو۔ پر اس سب کے علاوہ جس نے عالم کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا وہ تھی اس کے ہاتھ کی گرفت اس کے شرٹ پر کہ وہ کہیں چلا نہ جائے۔ ٹیلنٹ، بہت خوب۔ وہ سچ میں اس کی اداکاری سے امپریس ہوا تھا۔ میں فتنے کو دیکھا ہوں۔ جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیتے وہ اس کی گرفت سے شرٹ نکال کر اٹھا اور حور العین دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پڑی تھی اس آواز پر کہ کہیں دروازہ کھلنے کی آواز نہ آئے۔ پر اس کے آنے پر جو سکون روح میں اترا تھا، ساری اذیت زخم مٹا گیا تھا کہ وہ مسکراتی نیند کی وادیوں میں اترنے لگی، اس ایمان پر کہ اللہ نے سچ میں اس کا عالم لوٹا دیا ہے۔ دل میں جو شیطان کے وسوسے تھے انہیں کچلتی سکون کی نیند سونے لگی جو ہمیشہ اس کے پاس ہونے پر آئی تھی۔ فتنہ اسے شاہانہ انداز میں سوتے دیکھ کر عالم کو اپنے بیٹے پر فخر سا ہونے لگا۔ ایسے ہی شاہانہ انداز اور گردن بلند رکھنا، اس کے اوپر کمبل ڈالتے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے کہ سوئے ہوئے اس چھوٹے سے بچے کے لبوں پر اس لمس پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ سعید عالم کا غرور، وہ نہ چاہتے بھی اسے بیبی کاٹ سے نکال کر صوفے پر بیٹھا جہاں نیند سے بھری اس نے چھوٹی بھوری آنکھیں کھولی تھیں، وہیں عالم نے دیکھتے مسکراہٹ پاس کی۔ خوش مت ہونا کسی غلط سوچ پر، سوچا تمہیں بتا دوں فیملی کے بارے میں کہ کون کون ہے تمہارے رشتے میں۔ سب سے بڑی اور میری عزیز اشجان، میری زندگی، میری بہن سمیہ عالم، تمہاری پھپھو جان، جو کہ صبر اور ایمان سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں دن گن گن کر۔ دوسرے نمبر پر ہے میری بیوی، یعنی کہ صرف میری عین، جو کہ تمہارے لیے قابل احترام ہے کیونکہ وہ تمہارے باپ کی بیوی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے مسکان، تمہاری بہن یا پھپھو، وہ اس پر ہے کہ وہ اپنی عزت کرواتی ہے یا نہیں۔ حقیقت میں تمہیں اس سے دشمنی ہونی چاہیے کیونکہ وہ تمہارے باپ کی خوشیوں کی ملٹی دشمن ہے۔ اور سخت غصے والی بات یہ کہ وہ ہمیشہ میری عین پر حق جماتی ہے۔ اسے میرا بچہ لفظ سوچ کر طیش آ گیا۔ چوتھے پر ہے تمہاری خالہ، جس کی سمجھ نہیں آتی زیادہ معصوم ہے، زیادہ بیوقوف یا زیادہ نور، بہرحال وہ تمہاری ماں کو کافی عزیز ہے۔ پانچویں پر ہیں تین، تمہارے ماموں عارب، داؤد، برہان، یہ نام کے جتنے سیدھے ہیں کام کے اتنے ہی الٹے۔ عارب، اس کے لہجے کی مٹھاس میں نمک ہے، داد، اس کے انداز میں کمینہ پن ہے، برہان، یہ بیچارہ ہو گیا ہے اب۔ چھٹے نمبر اور خاص بھی مسکان مکس پرو، مجھے افسوس ہے کہ یہ بچی کبھی اسکول جانے کی بجائے پاگل خانے نہ پہنچ جائے۔ بہرحال اب ہے تمہارے لیے سب سے خاص اور قابل احترام تمہارا با۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ اس کے ہاتھوں میں موجود آنکھیں اس پر ٹکائے سنتا اس کا بیٹا کسمسا کر اس کے ہاتھوں میں انگڑائی لے کر کروٹ بدلتا آنکھیں موند گیا۔ اس قدر بد اخلاقی پر سعید کا خون جل کر سیاہ ہو گیا۔ سب کی غور سے سنتا اس کی باری آنے پر اس نے آنکھیں موند کر کروٹ لے لی تھی جہاں اسے غصہ آیا تھا کہ اس نمونے فتنے کو ڈسٹ بن میں پھینک آئے، پر وہیں اپنے ہاتھوں میں سوئے اس چھوٹے سے وجود نے آنکھوں کو سکون اس قدر دیا تھا کہ وہ ہنس کر اسے قریب کرتا اس کی پھولی گال چومنے لگا اور اس کی مونچھوں کی چبھن سے وہ بھی کھلکھلانے لگا۔ کچھ بھی تھا، جانتے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے بڑے مخالف اور دشمن ہیں، پر اس کے باوجود جو احساس، جو لمس تھا دونوں کو مسکرانے پر مجبور کیا کہ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ
सईद के गालों पर रखे और मुंह खोलकर आह आह करते उसके गाल पर रखा। हा हा हा। उसकी मोहब्बत के अंदाज पर सईद का जानदार कहकहा रूम की फिजा में गूंजा और वह उसे सीने से लगाकर खड़ा हुआ। मेरा गरूर, मेरा फख्र, मेरा फितना। रात के 1 बजे वो रूम में टहलता, अपने बेटे से बातें करता, उस पर अपनी मोहब्बत की इंतहा लुटा रहा था। और फिजा में वक्फे वक्फे से कभी कहकहा गूंजता तो कभी किलकारियां, और कोई सईद से पूछता कि कितनी सरूर बख्श थी उसकी किलकारियां। अगर कोई उससे पूछ लेता कि जिंदगी क्या है तो वो आंखें मूंद कर अपने रिश्ते उनके सामने रखता कि सईद आलिम की जिंदगी यही है। वो कितना खुश हो रहा था उसके साथ खेलकर। उसके अंदर उठते वो बाप के एहसासात जिन्होंने उसे अनोखा सरूर बख्शा था, जिसे वो बयान नहीं कर पा रहा था। अपने हाथों में मौजूद इस छोटे से वजूद को देखते वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि उसे सीने में छुपाए या दिल में, कि ये उसका बेटा है, उसका जिगर, उसका अपना खून। क्या हर बाप के लिए उसकी औलाद यही अहमियत, यही एहसासात रखती है? वो उन छोटी सी भूरी आंखों में देखता सोचने लगा। हाँ जरूर, बेशक, फौरन से जवाब आया। तभी उसने उसे सीने से लगाया। उसके दिल पर उसका छोटा सा हाथ आया। फिर रशीद आलिम के लिए सईद आलिम क्यों नहीं? किस जख्म ने आवाज उठाई? वो हंस दिया। इसलिए ताकि सईद आलिम मजीद मोहब्बत करे अपने बेटे से। वो उसकी छोटी सी शिकन आलूदा पेशानी पर लब रखता उसकी आंखों में नींद देखकर बेबी कॉट की तरफ बढ़ा और एक नज़र बेड की सिम डाली जहां वो पिंक लंबे घेरदार फ्रॉक में बेड पर सोई हुई थी। उसके सामने वो पल गुजरे जब उसने महल में उसे देखा था। वो कितना बेबस था, किस कदर अजियत में था उसे खुद से यूं दूर देखकर, पर आज वो उसके सामने थी। शुक्र अल्लाह का कि इस बार की अजियतें उसे याद नहीं। उसे उम्मीद थी अब उसकी ऐन एक नॉर्मल जिंदगी गुजारेगी और वो उसे दिखाएगा अपनी संगत में सारी दुनिया, पर इससे पहले वो उसे दिखाएगा उसे जिसका सबसे पहले हक है ऐन की आंखों पर। फिर सुबह बात होगी, क्योंकि अब तुम्हें मुझसे ही बातें करनी है, ना कि मेरी बीवी से। उसे बेबी कॉट में डालते आलिम ने गाल थपथपा कर कहा, जिस पर वो मुस्कुरा कर ऐसे किलकारियां मारने लगा जैसे किसी बच्चे की बात पर महसूस होकर हंसा हो। बहुत खूब। सईद सर हिलाकर सीधा हुआ, समझ रहा था सबको। एक मुस्कान गई, दूसरा दुश्मन पहुंच गया, जैसे सब पहले से ही प्लान हो।